أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیما۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 اور 71 ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی جاننے والا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ، سامعین کرام، ساری زندگی اپنی تالیفات میں، اپنی کتب میں اس آیت میں جس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یعنی اجرائے نبوت، وہ اپنی تالیفات میں اس کے متعلق لکھتے رہے، بتاتے رہے، لوگوں کو ثابت کرتے رہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں ہی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں یہ اجرائے نبوت کا جو نبیوں کا جو انعام ہے یا صدیقوں کا انعام ہے
شہیدوں کا، صالحین کا جو انعام ہے، صرف اسی آیت میں نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں بہت ساری اور آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسم کے بعد اپنے مومن بندوں سے، مسلمانوں سے اس قسم کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ بلکہ سورۃ فاتحہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انتہائی پیاری دعا سکھائی ہے، اور ہر مسلمان دن میں 5 دفعہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا میں اپنے بندوں کو، یعنی مسلمانوں کو، مومنوں کو دعا سکھاتا ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمانا، سیدھے راستے پر ہمیں چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا تھا، یعنی وہ لوگ جو اس راستے پر چل کر منعم علیہ گروہ میں شامل ہو گئے۔ اس آیت میں، یعنی سورۃ النساء کی اس آیت نمبر 70 جو ہے، اس میں پھر ان منعم علیہ گروہ کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِمْ، یعنی یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ پھر فرما دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے فرمایا کہ یہ 4 قسم کے انعامات ہیں روحانی جو میں اپنے بندوں کو بخشوں گا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے کر، اور جب وہ سیدھے راستے پر چلیں گے تو میں ان کو اس منعم علیہ گروہ میں شامل فرماؤں گا، کسی کو نبی بنا دوں گا، اور کسی کو صدیق، کسی کو شہید، اور کسی کو صالح کا روحانی مقام پر مرتبہ بخش دوں گا۔ یہ یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک امت محمدیہ میں یہ جو نبوت کا انعام ہے بطور امتی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بخشے گا، یعنی ان کو جن کو چاہے گا، یا جو اس ہدایت کے راستے پر چلیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سمجھے گا کہ ہاں یہ میرے بندے ہیں، اس مقام پر پہنچ گئے چکے ہیں عبادات میں میری رضا حاصل کرنے کے لیے، تو جس کو چاہے گا پھر وہ نبی انعام جو بخش دے گا، لیکن وہ جو انعام ہوگا امتی نبوت کا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے، وہ سارے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ نے آزادانہ ان کو نبوت بخشی تھی، لیکن اب حسم کے بعد جس انسان نے بھی امت محمدیہ میں نبوت کا انعام پانا ہے تو اس نے اللہ اور اس رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پانا ہے، اور اس طرح پھر وہ جو نبوت کا انعام پائے گا وہ امتی نبوت ہوگی۔ اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے ساری زندگی سامعین کرام اپنی تالیفات میں، اپنی کتب میں اس نبی انعام کا، صدیقی انعام کا، شہادت کے انعام کا، صالحین کے نام کا ذکر فرمایا کہ یہ امت محمدیہ میں جاری و ساری ہے۔ اور دوسرا جو موضوع تھا وفات مسیح ابن مریم علیہ السلام کے متعلق حضرت مرزا صاحب نے بہت زور دیا، کیونکہ حیات مسیح کے عقیدہ نے دنیا میں بہت گمراہی پھیلائی ہوئی ہے، اور لوگ شرک کرتے ہیں اور اس کو زندہ آسمان پر بٹھا کر، اور عیسائی تو ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں ایسے موضوع تھے جن پر حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی تالیفات میں بہت زیادہ لکھا ہے، اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ ختم نبوت والے جو دفتر ہیں یہ سب بے بنیاد ہیں، یہ لوگ غلطی پر ہیں، اور پھر وفات مسیح ثابت کی۔ لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ جو وجود روحانی بزرگ، جو جماعتی احمدیہ کا بانی تھا، ساری زندگی جس کی وہ تبلیغ کرتا رہا، آج اس کی جماعت میں اس کی اولاد یہ ختم نبوت، ختم مجددی کا دفتر بنا کر بیٹھ گئی ہے، قائم کر کے بیٹھ گئی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی نبی تو الگ رہے، اب مجدد بھی کوئی نہیں دنیا میں بھیجے گا اللہ، اگر بھیجے گا یعنی اللہ نے انہوں نے ان لوگوں نے پابند کر دیا اللہ کو کہ نہیں، اگر تو بھیجنا ہے تو ہم میں سے بھیجنا ہے۔ میں عام احمدی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ کیا کوئی بندہ اللہ کو پابند بھی کر سکتا ہے؟
کہ اگر تم نے کوئی مجدد، کوئی مصلح دنیا میں بھیجنا ہے، کوئی رسول بھیجنا ہے، تو آپ کو ہم میں سے ہی بھیجنا پڑے گا. کیا ایسی ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ وہ کیا خدا ہے جو لوگوں کو پابند پھر ہو جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت احمدیہ قبرستان میں جو نظام، معمودی نظام جو ہے، یہ غیر اسلامی نظام ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا احمدیت ہے، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کوئی تعلق ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے، یہ اللہ کے فضل ہیں، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نہ بخشے. بندے کون ہوتے ہیں اللہ کو مجبور کرنے والے؟ ان لوگوں نے 1914 میں، یعنی جماعت احمدیہ قبرستان کے جو نام نہاد خلیفے ہیں، 1914 میں قبضہ کر کے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر، احمدیت کی قیادت پر آگے پھر انہوں نے سارے کام کرنے تھے، جھوٹے دعوے بھی کرنے تھے مسلم موعود ہونے کے، اور پھر یہ ختم مجددیت اور حدیثوں کے متعلق بھی یہ اعلان کرنا تھا کہ یہ جعلی، نعوذ باللہ. عاصم کی جو حدیث ہے، حدیث مجددین، اس کے متعلق مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اپنی کتابوں میں کہ یہ حدیث بالکل سچی ہے، تواتر معنی تک پہنچ گئی ہے. آج اس کی اولاد کہتی پھر یہ کہ یہ حدیث ہی جعلی ہے. حافظ مرزا ناصر احمد کا میں نے اکثر حوالہ دیا ہے، وہ اس کو جعلی حدیث، بناوٹی کہتا پھر رہا ہے. یہ موضوعی حدیث ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد میں سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے 20 فروری کا دن ہے. 20 فروری 1886 وہ دن تھا جس دن حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے چلہ ہوشیارپور میں، جو ان کو نشان رحمت اور ذکی غلام مسیح الزماں کی عظیم و شان پیشگوئی ملی تھی، انہوں نے ہوشیارپور میں ہی چلہ کے دوران وہاں پہ 20 فروری کو یہ لکھی تھی. یہ نوٹ لکھا تھا انہوں نے. بعد میں یہ جو نوٹ ہے 1 مارچ 1886 کو، اس زمانے کا اخبار تھا ریاض ہند، اس میں بطور ضمیمہ پھر شائع ہوا. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوٹ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے حوالے سے. تو جماعت احمدیہ قبرستان میں ہر سال یہ 20 فروری کا دن یوم مسلم موعود کے طور پر منایا جاتا ہے. اور یہ سارا کارروائی اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی میں بعد میں بتاؤں گا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو لوگوں کے دلوں میں پکا کرنے کے لیے، ان کے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے تو یہ منایا جاتا ہے دن. حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں، کہ یہ جو ذکی غلام جس کی چلہ ہوشیارپور میں حضور صاحب کو بشارت ملی تھی، اللہ نے اس کو نشان رحمت قرار دیا ہے شروع میں. تو اس پیشگوئی میں، اس چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے 2 وجودوں کی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی تھی. اور 2 وجود جو تھے، ایک لڑکا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا، اور ایک ذکی غلام تھا. اور مین جو الہامی پیشگوئی ہے وہ نشان رحمت کے حوالہ سے ہے. شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے ملہم کو مخاطب کر کے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. چلہ ہوشیارپور میں حضور صاحب نے دعائیں کی تھیں اس کے لیے کہ اے اللہ مجھے بخش دے کوئی نشان بخش، رحمت کا نشان بخش جو غلبہ اسلام کا موجب بنے. تو یہ پھر 2 وجود تھے، ایک لڑکا تھا، ایک ذکی غلام ہے. ذکی غلام جو ہے وہ نشان رحمت وہی ہے. سورت مریم پڑھیں آپ، شروع کی آیات پڑھیں، ان میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ موسی مریم کو جب فرشتہ نے ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی، وہ کماری تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرے کیسے پیدا ہو جائے گا ذکی غلام؟ فرشتہ نے، اور وہ کہتی تھی میں نہ شادی شدہ ہوں نہ میں بدکار ہوں. فرشتہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک تو فرما رہی ہے، بالکل، نہ تو شادی شدہ ہے نہ تو بدکار ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں دوں گا، اور وہ طاقت رکھتا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ اسی ذکی غلام کے حوالے سے فرماتا ہے وہ نشان رحمت ہوگا، اور میں اس کو لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے ایک نشان بناؤں گا. وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہ سارے الفاظ جو ہیں الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں یا ذکی غلام مسیح الزماں میں، جن کا الہام مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، وہ سارے سورت مریم میں موجود ہیں. ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائی تھی، دراصل یہ ایک لحاظ سے وہی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی ہے جس کا ہم نے امت محمدیہ کو وعدہ دیا ہوا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں. یہ کنز الاعمال 187/2، جامعہ الصغیر 104/2،
یہ 1967 کا حدیقۃ الصالحین کا جو ایڈیشن ہے سب سے پہلا، اس میں صفحہ نمبر 402 پر جماعت احمدیہ قبرستان کی انتظامیہ نے بھی یہ حدیث لکھی ہوئی تھی، بعد میں پھر اس کو نکال دیا اپنے مجموعے سے۔ اس حدیث میں آنسا فرماتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تہلک امت انا فی اولها وعیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی وسطها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ تو بعد میں جماعت احمدیہ قبرستان اس حدیث کو اپنے مجموعہ سے حدیقۃ الصالحین سے نکال دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ جو آنے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے یہ تو ہمارے لیے مزلہ ہے، کیونکہ وہ تو کسی وجود کے اب وہ منکر ہو چکے ہیں، کسی وجود کے بھی مبعوث ہونے کے حوالہ سے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو چلہ ہوشیارپور میں حضرت مرزا غلام صاحب کو یہ نشان رحمت کی پیشگوئی ملی تھی، ذکی غلام مسیح الزماں کی ملی تھی، دراصل چلہ ہوشیارپور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو ہی دہرایا گیا ہے۔ یوں مقدر تھا سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ آسم کی اس پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں کسی روحانی وجود کو، کسی بزرگ کو مریم ہونے کا، جیسے موسی مریم کو یہ ذکی غلام کی بشارت ہوئی تھی، ایسے ہی امت محمدیہ میں کسی بزرگ کو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخشتا، اور پھر اس کی دعا کے نتیجہ میں اس کی تضرعات کو سن کر ان کی قبولیت کے نتیجہ میں اسے نشان رحمت اور ذکی غلام کی بشارت دیتا، اور آسم کے پیشگوئی کے مطابق پھر وہ وجود جو ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے طور پر امت محمدیہ میں نزول فرماتا۔ تو یہ جو چلہ ہوشیارپور میں پیشگوئی بخشی گئی تھی حضرت مرزا غلام صاحب کو، تو یہ وہی پیشگوئی ہے جس کا آسم نے اپنی امت کے آگے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ اور چلہ ہوشیارپور میں پیشگوئی نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کو مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخشا۔ اس کی تفصیل میری کتاب غلام مسیح الزماں کے شروع میں، آپ پہلے حصے کے شروع میں الہامات پڑھیں، وہاں پر بڑی تفصیل سے میں نے درج کیا ہوا ہے وہ الہاموں کو، کہ وہی الہام آپ پر بھی نازل ہوئے جو موسفی مریم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ اور حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 350 351 حاشیہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں اس حوالہ سے، آپ علیہ السلام فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی، اور خدا کا کلام باطل نہیں۔ سامنے کرام حضور صاحب فرماتے ہیں ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو، پس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام خدا نے ابراہیم میں پہلے مریم رکھا اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی روح سے پھونک دی، اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا۔ پس اس ایت کا میں ہی مصداق ہوں، میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو اور اس میں فکر کرو۔ یہ حوالہ میں نے آپ لوگوں کے آگے اس لیے پڑھ کر سنایا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ چلہ ہوشیارپور میں جو نشان رحمت کے حوالہ سے یا ذکی غلام مسیح الزماں کے حوالہ سے جو پیش ہوئی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام یعنی محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی، یہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش ہوئی نزول عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے، اس کو اس چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر دہرایا تھا، اس کو تفصیل کے ساتھ ہی بخش دی تھی۔ تو میں جیسے ابھی بتایا ہے کہ 20 فروری کا دن جماعت احمدیہ قبرستان میں یوم مسلم موعود کے طور پر منا کر اس پیشگوئی کو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے وجود میں جھوٹے طور پر
فٹ کیا جانے کی یہ کارروائی ہے. ہر سال یہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے. حالانکہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیشگوئی ہے چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائی تھی. اس پیشگوئی اور اس کے بعد جتنے بھی مبشر الہامات غلام کے متعلق نازل ہوتے ہیں محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام پر، وہ سارے اس بات کا قطعی ثبوت ہیں کہ یہ ذکی غلام، یہ نشان رحمت، یا ہم کہہ سکتے ہیں مسیل مبارک احمد، اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو دیا ہی نہیں تھا. اگرچہ ان کی خواہش تھی، وہ سمجھتے رہے کہ یہ میرا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا. خواہش کرنا، یہ سمجھ لینا تو یہ کوئی غلطی نہیں ہے. نبی کر سکتے ہیں، اپنی کسی پیشگوئی کے بارے میں اس قسم کا قیاس کر سکتے ہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہر مبشر الہام کو مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی زندگی میں شائع کیا، اپنی کتابوں میں، اپنے رسالوں میں، اپنے اشتہارات میں. کوئی الہام ذکی غلام کے حوالہ سے انہوں نے نہیں چھپایا. ہاں، یہ وہ گمان کرتے رہے کہ یہ میرا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا. اور میں بتا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ سب سے پہلے حضور صاحب کے گھر میں اس پیشگوئی کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام آپ علیہ السلام نے بشیر احمد رکھا. یہ غالباً 7 اگست 1887 کو یہ پیدا ہوا تھا. 15 مہینے کے بعد یہ لڑکا فوت ہو گیا. حضور صاحب نے جب یہ لڑکا پیدا ہوا اس کے متعلق فرمایا اپنے کے اشتہار میں. اس کا وہ اشتہار کا عنوان تھا خوشخبری، کہ یہ مولود مسعود ہے. ان الفاظ میں حضور صاحب نے بتا دیا لوگوں کو بالواسطہ رنگ میں کہ یہی مسلم موعود ہے، یہی پسر موعود ہے. لیکن وہ لڑکا 15 ماہ کے بعد جب فوت ہو گیا تو مخالفت کا ایک شور اٹھ کھڑا ہوا. تو اس مخالفت کے بعد پھر حضور صاحب نے ایک رسالہ لکھا جس کا عنوان تھا حقانی تقریر بر وفات بشیر. یہ اس وقت مجموعہ اشتہارات میں موجود ہے یہ، اور اس میں حضور صاحب نے پھر بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ ابتلا ایک رنگ کا تھا، اور یہ پیشگوئی دراصل 2 وجودوں پر مشتمل تھی جس کو میں غلطی سے ایک سمجھ بیٹھا تھا. بہرحال اس کے بعد پھر حضور صاحب نے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے رسول کے گھر، آپ ان کے نام بطور تفاضل کے رکھتے رہے، اور یہ بتا دیا اپنے پیروکاروں کو کہ جب اللہ کھلے طور پر مجھے بتا دے گا کہ وہ کون لڑکا ہے تو میں اس کا اعلان کروں گا. 12 جنوری 1899 کو بشیر الدین محمود پیدا ہوتا ہے. تو حضور صاحب ان کا نام بھی بطور تفاضل رکھتے ہیں، بشیر اور محمود، اور کہتے ہیں کہ میں اب نہیں کہتا کہ یہی مسلم موعود ہے یا یہ میں پسر موعود. ہاں، جب اللہ مجھ پر انکشاف فرمائے گا اس کا تو میں پھر کھول کر لوگوں کو بتاؤں گا. ابھی میں نہیں یہ کہتا کہ یہ لڑکا 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا ہی مسلم موعود ہے یا پسر موعود ہے. اس کے بعد حضور صاحب کے گھر میں بچے لڑکے پیدا ہوتے رہے. حضور اسام ان لڑکوں کے نام بطور تفاضل رکھتے رہے. بالآخر 14 جون 1899 میں ایک لڑکا، چوتھا لڑکا پیدا ہوا حضور صاحب کے گھر میں. اس کا نام آپ نے مبارک احمد رکھا. تو پھر تریاق القلوب میں حضور صاحب نے بڑی ببانگ بلند بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں کو بتا دیا کہ یہی وہ لڑکا ہے جس کی 20 فروری 1886 میں اللہ نے مجھے خبر دی تھی. یہی وہ 3 کو 4 کرنے والا ہے، یہی وہ مولود مسعود ہے. تو پہلے جو پیدا ہوئے تھے لڑکے وہ تو اس پیشگوئی کے حضور صاحب کے بقول وہ تو نکل گئے، باہر ہو گئے. حضور صاحب نے صاحبزادہ مبارک احمد کو، چوتھے لڑکوں کو، اس پیشگوئی کا مصداق قرار دے دیا. اور پھر 1894 1896 97 میں بھی حضور صاحب ایسے اشتہار لکھتے رہے، یعنی مبارک احمد کی پیدائش سے پہلے مخالفوں کو بلاتے رہے کہ دیکھو اگر میں نے کسی الہام میں اللہ نے مجھے بتایا ہے یا میں نے اپنی کسی تحریر میں کہا ہے کہ میرا فلاں لڑکا یعنی بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شیر احمد کے حوالہ سے بتایا ہے کہ اگر میں نے ان میں سے کسی لڑکے کو کہا ہو کہ یہ مولود مسعود ہے، یہ مسلم موعود ہے، تو وہ الہام میرا پیش کرو یا میری تحریر پیش کرو جس میں میں نے یہ کہا ہوگا. یہ کہا ہوا ہے، میں نے نہیں، ہرگز نہیں کہا. اور اگر تم نہیں پیش کر سکتے تو پھر یہی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. یعنی حضور صاحب 1896 97 تک
مخالفوں پر لعنتیں بھیجتے رہے، ان کو بتاتے رہے کہ میں نے کسی لڑکے کے متعلق، میں نے کسی لڑکے کے متعلق جو بشیر الدین محمود احمد ہے، یا مرزا بشیر احمد ہے، یا مرزا شریف احمد ہے، ان میں سے کسی کے متعلق میں نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے کوئی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہے، اور کسی الہام میں اللہ نے کوئی تخصیص نہیں کی۔ اگر کوئی ایسا الہام ہے آپ لوگوں کے پاس، مجھے دکھاؤ، ورنہ تم پر کھانا حرام ہے اس وقت تک کہ جب تک تم وہ مجھے الہام نہ مجھے میرے آگے پیش کرو۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 14 جون 1899 کو جب مبارک احمد پیدا ہوئے، حضور صاحب نے اپنے اس چوتھے لڑکے کو الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں یا نشان رحمت یا مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق قرار دے دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بعد میں مبارک احمد کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا تقدیر ظاہر کرتا ہے؟ غالباً اوائل ستمبر میں حضور صاحب ایک رویا دیکھتے ہیں کہ مبارک احمد ایک تالاب میں داخل ہوتا ہے تو وہ وہاں پر ڈوب جاتا ہے۔ حضور صاحب اس تالاب میں خواب میں ہی جاتے ہیں تلاش کرنے کے لیے، گڑھے میں داخل ہوتے ہیں تو آگے مبارک احمد تو نہیں ملتا، ایک اور لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد 16 ستمبر کو یہ مرزا مبارک احمد جو لڑکا تھا آپ کا، 8ویں سال میں تھا اس وقت، تو یہ فوت ہو گیا۔ جس دن فوت ہوا مبارک احمد، اسی دن اللہ تعالیٰ نے الہام نازل فرمایا، انا نبشرک بغلام حلیم، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں۔ اور پھر اکتوبر میں اللہ تعالیٰ نے اس حلیم غلام کو یعنی مبارک احمد کا مثیل بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، جو بمنزلہ مبارک احمد ہوگا آپ کے لیے۔ اے ساقی، عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جو میرا خطبہ لیکچر ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق فراڈ، یہ میرا موضوع ہے آج کے لیکچر کا۔ 20 فروری کے حوالہ سے، یوم جو مسلم موعود جماعت احمدیہ قبرستان میں منایا جاتا ہے، اس کے حوالہ سے آج کی جو لیکچر ہے 20 فروری 2019 کو میں دے رہا ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق فراڈ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی احمدی، خواہ اس کا تعلق لاہوری جماعت سے ہو، جماعت احمدیہ قبرستان سے ہو، یا کسی جماعت سے بھی ہو، وہ پوچھ سکتا ہے اس حاضر سے کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، نقطہ نظر ہے یہ آپ کا، یا یہ دعویٰ جو آپ کا ہے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق فراڈ، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے فراڈ کیا؟ یعنی حق ہے لوگوں کا کہ وہ پوچھیں مجھ سے کہ کس طرح بشیر الدین محمود احمد نے مسلم موعود کی پیشگی کے متعلق فراڈ کیا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے اس لیکچر میں بتاتا ہوں کہ جناب کس طرح مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے پیشگی مسلم موعود کے متعلق فراڈ کیا۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ نیوز نمبر 160 غالباً کل ہی الغلام.com پر آن ہوئی ہے۔ اس نیوز پر آپ سب مطلب کہ وہ جو 13 مبشر الہامات ہیں محمدی مریم پر نازل ہوئے تھے، مسلم موعود کے حوالہ سے یا نشان رحمت کے حوالہ سے یا ذکی غلام کے حوالہ سے، وہ آپ لوگ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں نے تقریباً وہ تذکرہ کی وہ عبارتیں ہی وہاں پر لگا دی ہیں، وہاں پر نمبر دے دیے ہیں، وہاں پہ ڈیٹ لکھ دی ہے، وہاں پہ وہ الہام لکھ دیا ہے۔ یہ 13 مبشر الہامات یعنی 6-7 نومبر 1907 تک نازل ہوتا رہا ہے۔ ان کا آغاز 1881 سے ہوا تھا۔ یہ الہام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو یہ وجود جو ہے، ذکی غلام جو ہے، نشان رحمت جو ہے یا مسلم موعود جو ہے، دیے ہی نہیں اللہ نے لڑکے کے طور پر مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ اچھا، اب اس کا کیا ثبوت ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حضور صاحب 26 مئی 1908 کو فوت ہوئے تھے۔ اس کے بعد مخالفوں نے، اور بطور خاص مولوی ثناء اللہ عمر سری اور ڈاکٹر عبدالحکیم جو تھا، مخالف تھا شدید مرزا صاحب وسلم کا، انہوں نے مرزا غلام صاحب پر یہ الزام لگانے شروع کر دیے کہ 14 جون 1899 کو مبارک احمد کے پیدا ہونے کے بعد حضور صاحب پر غلام سے متعلقہ 8 الہامی بشارتیں ہوئی تھیں کہ میں یہ غلام دوں گا اس کی مختلف صفات کے ساتھ۔ تو اس کو مسیح مبارک احمد بھی قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر 6-7 نومبر
1907 کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام یحییٰ رکھا اور اس کا نام پھر اس کو ذکی غلام کے حوالے سے اس کی بشارت دے دی. یہ ساری تفصیل جو ہے یہ نیوز نمبر 160 جو کل الغلام.com پر آن ایئر ہوئی ہے اس میں تفصیل آپ لوگ پڑھ لیں. کل میں نے اسی لیے اس نیوز کو آن ایئر کیا ہے تاکہ آج کا جو میرا لیکچر ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ حقیقت کیا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. پیشگی مسلم موت کے حوالے سے بشیر الدین محمود احمد نے کس طرح فراڈ کیا لوگوں کے آگے, اور جماعت احمدیہ قبرستان کے یہودی نما مولوی جو ہیں یا ان کے پوپ نما جو خلیفے بنے بیٹھے ہیں یا بلاد مشق کے جو کھڑپینت ہیں یزیدی لوگ ہیں. یہ میں نے بارہا بتایا آپ لوگوں کو مرزا غلام صاحب پر الہامات نازل ہوئے جن کے یہ لوگ مصداق ہیں. تو وہ آپ نیوز نمبر 160 ضرور پڑھیں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ڈاکٹر عبدالحکیم اور مولوی ثناء اللہ امرتسری نے یہ مرزا صاحب السلام پر یہ الزام لگانے شروع کر دیے کہ مرزا صاحب علیہ السلام پر ان کی نرینہ اولاد جو ہے ان کا آخری لڑکا 14 جون 1899 کو پیدا ہوا تھا, اس کے بعد 8 غلام کی بشارتیں ہوئی, ان کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ وہ نتیجہ نکالتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب السلام اپنے دعوے میں جھوٹے تھے اور ان کے الہامات جھوٹے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مخالفین احمدیت اور بطور خاص ڈاکٹر عبدالحکیم اور مولوی ثناء اللہ امرتسری کے ان اعتراضات کے جواب میں حضور صاحب کی وفات کے بعد ایک مضمون صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے لکھا تھا. اس وقت آپ کی عمر یعنی بشیر الدین محمود احمد کی عمر 19 سال تھی. تو یہ مضمون جو جولائی 1908 میں کتابی شکل میں شائع ہوا, اس وقت انوار العلوم جلد 1 میں یہ جو مضمون ہے کتابی شکل میں جو جولائی 1908 میں شائع ہوا تھا اس میں موجود ہے. پورا مضمون آپ پڑھیں, 100 صفحہ ہے اس کا. لیکن بطور خاص میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ انوار العلوم جلد 1 صفحہ 146 تا 152 ضرور پڑھیں. ان میں جو باتیں اب میں بتاؤں گا اس کا ذکر ملتا ہے. مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے اس مضمون میں ذکر کرتے ہیں ان الہاموں کا مرزا غلام صاحب پر جو نازل ہوئے تھے جن کے متعلق مخالفین نے اعتراضات کیے تھے. وہ لکھتے ہیں اس اپنے مضمون میں کہ اکتوبر 1907 انا نبشو کا بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حبلی ذریات طیبہ انا نبشو کا بے غلام نسمہ یحییٰ مسر الحق والعلاء کا ان اللہ نزل من السماء. ترجمہ اس کا ان کا الہاموں کا یہ حضور صاحب کے الہامات ہیں, انہوں نے کوٹ کیے ہیں اپنے اس مضمون میں صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے. ان الہامات کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا. میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں, اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش. میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے. حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا, گویا آسمان سے خدا اترے گا. یاد رکھیں کہ یہ مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء, کان اللہ نزل من السماء, یہ اس انسان کی موعود نشان رحمت, موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مسلح کی قطعی نشانی ہے. اس کی مرکزی جو علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب السلام پر چلہ ہوشیار پور کے دوران جو نازل فرمائی تھی وہ ان کی مرکزی علامتوں میں سے یہ علامت زیادہ اہم ہے. میں وہ مرکزی علامتیں آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس ذکی غلام کے حوالے سے, اس ذکی نشان رحمت کے حوالے سے, اس کو مرزا غلام صاحب نے سبز اشتہار میں سب سے پہلے بشیر احمد اول کی وفات پر حقانی تقریب پر واقعہ وفات بشیر کا جو لکھا تھا رسالہ, اس میں اس ذکی غلام کو, اس نشان رحمت کو حضور صاحب نے مسلم موت کا نام دیا تھا. تو اس کی مرکزی جو نشانیاں ہیں علمی قسم کی وہ علامات ہیں, صفات ہیں. اللہ ان میں فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم, اور علوم میں ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا, اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. ملہم بریکٹ میں لکھتا ہے دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کا ان اللہ نزل من السماء. سامعین کرام, یہ اس کی مرکزی علمی نشانیاں ہیں, علامتیں ہیں. آپ نے دیکھ لیا, پڑھا ہے کہ مظہر الحق والعلاء کا ان اللہ نزل من السماء, یہ اس کی نشانی ہے اس مسلم موت کی. تو مرزا بشیر الدین محمود احمد ان الہاموں کے, حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الہاموں کا ذکر کرتے ہیں اپنے مضمون میں, اور پھر لکھتے ہیں اس پورے اپنے مضمون میں
جو صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے؟ بطور خاص انوار العلوم جلد 1 صفحہ 146 تا 152 پڑھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سارے مبشر الہامات 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے بعد الہامی پیشگوئی مسلم موت میں بشارت دیے گئے نشان رحمت اور ذکی غلام کے متعلق نازل ہوئے تھے، جس کو ملہم نے مسلم موت کا لقب دیا تھا۔ مرزا محمود احمد اپنے مذکورہ مضمون میں لکھتا ہے سامعین کرام کہ یہ وجود یعنی حلیم غلام بمنزلہ مبارک احمد یا ذکی غلام یا یحییٰ یا مصدر الحق بالعلائکہ ان اللہ نزل من السماء، ملہم یعنی محمدی مریمت مرزا غلام احمد کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا۔ یہ خود وہ لکھتے ہیں اس مضمون میں، پڑھیں آپ صفحہ نمبر 146 تا 152 انوار العلوم جلد 1۔ بلکہ وہ کہتے ہیں یہ کوئی آپ کا پوتا یا کسی آئندہ زمانے میں آپ کی نسل میں پیدا ہونے والا ہو، آپ کا کوئی روحانی فرزند ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب پیشگوئی لڑکوں سے باہر نکل گئی، لڑکے اس پیشگوئی سے باہر نکل گئے، تو وہ بے شک حضور اسلام کی جسمانی نسل میں پیدا ہو یا آپ کی روحانی نسل میں پیدا ہو، ظاہر ہے کہ وہ روحانی فرزند ہوگا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ وجود 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گا نشان رحمت اور ذکی غلام ہی ہے، جس کو ملہم نے مسلم موت قرار دیا تھا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے اسی مضمون میں اسی ذکی غلام اور اسی مسلم موت کے متعلق اپنے وہ جو جولائی 1908 میں انہوں نے مضمون لکھا جو کتابی شکل میں شائع پھر ہوا، تو انہوں نے اس میں پھر فرما دیا تھا کہ یہ آئندہ زمانے میں یہ ہم جو مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد یا مرزا شریف احمد، یہ 3 لڑکے ہیں حضور صاحب کے، یہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ یہ جو نشان ہے رحمت ہے یا ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موت کی جو پیشگوئی، اس کا ہم میں سے کوئی مصداق نہیں۔ آئندہ زمانے میں مرزا غلام صاحب کی نسل میں یہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، پوتے کے رنگ میں بھی پیدا فرما سکتا ہے یا آئندہ بعد میں بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے متعلق تو وعدہ ضرور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یہ لڑکا وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ ذکی غلام نشان رحمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کسی الہام میں مرزا غلام صاحب یعنی محمدی مریم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، کوئی ایسا وعدہ نہیں۔ اگر جماعتی احمدیہ قبرستان کا کوئی مولوی، کوئی خلیفہ نام نہاد، کوئی جیالہ اس کو ثابت کر دے تو میں منہ منگا نام دے کے اپنے دعویٰ پر نظر ثانی کر لوں گا۔ میدان میں آئی نہیں، اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا۔ تو بشیر الدین محمود احمد کا یہ کہنا بھی ایک غلطی تھا اپنے مضمون میں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ زمانے میں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں جسمانی نسل میں پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ نے جسمانی نسل کا تو وعدہ نہیں کیا، لڑکے کے متعلق بات تھا اور وہ پیدا بھی کیا پھر۔ تو ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں۔ تو یہ جو میں نے نیوز نمبر 160 کی ذکر کیا ہے، تو آپ پڑھیں وہاں پہ، تفصیل پڑھیں وہاں پر، میں نے باقاعدہ الہامات درج کر دیے ہیں، اور الہامات بھی خود ہاتھ سے نہیں، ان کے تذکرہ سے میں نے اٹھا کر وہاں پہ لکھ دیے ہیں، ڈیٹس ہیں، سب ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ ہی نہیں کیا تھا مرزا غلام صاحب سے کہ میں تیری جسمانی نسل میں اس کو پیدا کروں گا۔ ظاہر ہے کہ پھر پیشگوئی جو ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں، تو یہ پیشگوئی جو ہے دراصل حضور اسلام کی روحانی اولاد کی طرف اللہ نے منتقل کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کا اپنا حق ہے، وہ جس کو چاہے اس پیشگوئی کو مستحق بنا دے۔ مرزا غلام صاحب کی جماعت میں سے، اس کی نسل میں سے بھی اگر اللہ چاہتا تو بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے آپ کو پابند نہیں کیا وعدہ کر کے اپنے ملہم کے ساتھ کہ میں تیری تخم سے یا تیری جسمانی نسل میں سے اس کو پیدا کروں گا، جس طرح لڑکے کے متعلق وعدہ کر دیا تھا اللہ نے۔ ذکی غلام کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پابند نہیں کیا، یہ اوپن اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ میں جہاں چاہوں گا اس کو بناؤں گا، لیکن تیری جماعت میں سے ہوگا یہ بندہ۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضور صاحب کی وفات ہوئی، اس کے بعد پھر جماعتی احمدیہ کے جو صدر انجمن احمدیہ تھی یا دوست تھے سارے، انہوں نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صاحب کا جانشین بنا لیا، جماعت کا امام منتخب کر لیا۔ تو 6 سال انہوں نے پھر اپنی دور امامت میں حضور صاحب کی سنت کے مطابق ان کے رنگ میں رنگین ہو کر اور جماعت احمدیہ کی پھر خدمت کی، اور جماعت احمدیہ کی جو ترقیات تھیں، جو حضور صاحب کا مشن تھا، اس کو آگے بڑھایا۔
اچھا، حضور صاحب کے حضرت مولوی صاحب جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کی زندگی میں ہی جماعت احمدیہ میں دو گروپ بن گئے. ایک کا لیڈر مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا اور دوسرے کے مولوی محمد صاحب اور دیگر صحابی تھے. تو یہ بڑی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بڑے تنگ آ گئے تھے کہ یہ لوگ سیاست سے نہیں باز آتے تھے. مطلب کہ اسی رسہ کشی میں انہوں نے 6 سال اپنی امامت کا زمانہ گزارا. تو جب وہ فوت ہوئے 13 غالباً مارچ 1914 کو، بل جو بھی وہ ڈیٹ ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر مرزا بشیر الدین محمود نے پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ میں نے کس طریقے سے جماعتی قیادت پر قبضہ کرنا ہے. تو وہ اپنا قیادت پر قبضہ انہوں نے کر لیا اور اپنے آپ کو خلیفہ ثانی بنا کر بیٹھ گئے. حالانکہ انہوں نے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی الوصیت میں جو انہوں نے صدر انجمن احمدیہ قائم فرمائی تھی اس کو رد کر دیا. اس کی جو فیصلہ ایکسی تھی اس کو بھی رد کر دیا، جو کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ ہر احمدی کے لیے اس کا فیصلہ لازمی ہوگا، وہ یعنی وہ صحیح فیصلہ ہوگا، اکثریت کا فیصلہ. مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے والد صاحب کی الوصیت کے پرخچے اڑاتے ہوئے، صدر انجمن احمدیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے، اپنی مجلس انصار سے اپنا نام پیش کروا کر اپنا خلیفہ ثانی ہونے کا، جبکہ خلافت تو ہے ہی نہیں، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا وعدہ ہی نہیں دیا اپنے بعد، جو بھی ہے قیادت پر قبضہ کر لیا اور خلیفہ ثانی بن بیٹھے. جب وہ خلیفہ ثانی بن بیٹھے تو 1914 میں ہی ان کے یعنی بشیر الدین محمود کے کچھ چاپلوس قسم کے دوست، وہ صحابی بھی تھے، ان میں سے بعض مولوی تھے اور منظور نظر ٹائپ لوگ تھے، ان کو انہوں نے کہہ دیا، یعنی اشارہ کر دیا کہ میرے متعلق پھر اعلان کر دیں. تو انہوں نے اپنی ایسی رسالے لکھنے شروع کر دیے اور ایسی تقریریں کرنی شروع کر دی جماعت احمدیہ میں، جن میں پھر انہوں نے بشیر الدین محمود کو مسلم موعود اور قدرت ثانیہ کا مدر ثانی کہنا شروع کر دیا. اس کا ثبوت الغلام.com پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ نیوز نمبر 5 ہے، وہاں پر ثبوت پڑا ہوا ہے. تو جب انہوں نے یہ رسالے شائع کیے تو جماعت احمدیہ جو لاہور تھی، ان میں سے بعض اصحاب نے اعتراض کیا کہ دعوے سے بغیر ہی یہ مسلم موعود بناتے پھر رہے ہیں لوگ. تو پھر وہ بشیر الدین محمود کے حکم پر ان کو جلوایا گیا رسالوں کو، لیکن بعض رہ بھی گئے، اکا دکا پھر رہ گیا، جس کا ثبوت آپ نیوز نمبر 5 میں دیکھ سکتے ہیں. تو اب دیکھیں، مطلب کہ جو انسان اپنے مضمون جولائی 1908 میں جو لکھتا ہے، اس میں کہتا ہے کہ یہ وجود جو ہے مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، یہ مسلم موعود ہے. یہ مرزا غلام صاحب کے موجود جو لڑکے ہیں تینوں، ان میں سے نہیں ہے، یہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی نسل میں ہوگا، جبکہ ابھی میں نے بتایا کہ یہ بھی ان کی غلطی تھی، وہ غلط بات کر رہے تھے. چلو مان لیا، پھر ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے یہ بات کہہ دی، لیکن یہ تو انہوں نے کہا نا کہ ہم بھائیوں میں سے تو ہے ہی نہیں ہے یہ بندہ. 1914 میں جب قیادت پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد پھر لوگ یعنی اس کے اشارے پر ہی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مرزا بشیر الدین محمود کے کہنے کے بعد بغیر لوگوں نے ان کو مسلم موعود کے خطاب دیے ہوں یا قدرت ثانیہ کا مظہر کہا ہو. نہیں، ان کی اشیرواد کے ساتھ، ان کی شے پر لوگوں نے یہ کام کیے. اب خود اندازہ کر لیں کہ جو بندہ جولائی 1908 میں اپنے مضمون صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اس میں یہ لکھتا ہے کہ ہم بھائیوں میں سے، زندہ میں سے یہ وجود نہیں ہے مسلم موعود، یہ ذکی غلام، یہ مسیل مبارکہ. میں نے الہام پڑھے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کا انہوں نے اپنے مضمون میں حوالہ دیا ہے. ہم میں سے تو نہیں ہے یہ بندہ، آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا. اب قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد جب صحابیوں نے، نام نہاد صحابی دنیا دار ٹائپ لوگ تھے، یہ مولوی یہ تھے، یہ انہوں نے اس کی شے پر اس کے متعلق اعلان کرنا شروع کر دیا مسلم موعود کے یا قدرت ثانیہ کے مدر ثانی کے. آپ خود اندازہ کریں کہ یہ فراڈ نہیں تھا. مطلب کہ خود فیصلہ کر لیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک فراڈی انسان نہیں تھا، انہوں نے فراڈ نہیں کیا مسلم موعود کی پیشگی کے متعلق، کیونکہ وہ اپنے مضمون میں، پہلے مضمون میں جولائی 1908 میں وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھائیوں میں سے مسلم موعود ہے ہی کوئی نہیں، کوئی مسیل مبارک احمد نہیں. یہ آئندہ زمانے میں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں پیدا ہوگا. جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد 1914 میں خود مسلم موعود اور مظہر قدرت ثانیہ بن بیٹھا اور لوگوں سے یہ اعلان کروائے، خود نہیں کیا دعویٰ. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امامت میں یہ جو لوگ تھے، بشیر الدین محمود احمد اور ان کے ساتھی سارے، ان میں مولوی
نواب میر ناصر نواب جو تھے، نانا تھے بشیر الدین محمود کے، وہ بھی شامل ہے اس میں سارے. یہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرواتے رہے. یعنی انہوں نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھی کہہ لیں، ایک امام تھے، جانشین تھے مرزا حسن کو، ان کو قدرت ثانیہ کا مظہر نہیں کہا، نہیں سمجھا ان کو. اور وہ سمجھتے تھے یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ قدرت ثانیہ نے تو آسمان سے نازل ہونا ہے، اللہ نے اس کو نازل کرنا، تو اس نے نازل ہونا ہے بندے نے، وہ تو دنیا کو تو بندہ ہی نہیں ہوگا. وہ لوگ تو اس کو کا انتخاب ہی نہیں کریں گے، وہ تو اللہ کے اذن پر اللہ کی جناب سے روح القدس پا کر کھڑا ہوگا جماعت احمدیہ میں. تو وہ مظہر قدرت ثانیہ ہوگا. تو وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، یعنی میں اس کو الہام کروں گا، وہ الہام کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو وہ قدرت ثانیہ کا مظہر ہے. اور یہ ساری باتیں پھر بھول گئیں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد. پھر سارے مقام و مرتبے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے کے لیے مخصوص کر لیے اور اعلان کروایا لوگوں سے، یعنی اپنے دوستوں سے، صحابیوں سے یہ کروا دیا جو دنیا دار ٹائپ لوگ تھے. انہوں نے کہہ دیا اپنی دنیا کے واسطے بھی ہماری دنیا ہمیں ملے گی محمود سے. بلکہ انہوں نے دنیا پائی بھی، لیکن وہ ایمان کو بیچ بیٹھے، اپنی آخرت گندی کر بیٹھے، اور دنیا کے لیے، چند روزہ دنیا کے لیے سارے گناہ کر کے چلے گئے ہیں. تو میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ، پھر وہی میں بات کرتا ہوں کہ جو جولائی 1908 میں اپنے ایک مضمون میں کہتا ہے کہ ہم زندہ بھائیوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے مجھ سے موت. تو قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد پھر لوگوں سے پہلے دعوے کرواتا ہے اپنے متعلق مجھ سے موت کے اور مظہر قدرت ثانیہ ہونے کے. تو کیا یہ اس کو فراڈ نہیں تھا؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا؟ میں جولائی 1908 میں تو لکھ چکا ہوں کہ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے وہ بندہ. پھر 30 سال سامعین کرام وہ پیشگوئی مجھ سے موت کے حوالہ سے لوگوں کو، احمدیوں کو ذہن پڑتا رہا بھی ان کا کیا رد عمل ہے اگر میں دعویٰ کروں، یا ان کے اپنے خیالات اس پیشگوئی کے متعلق کیا ہیں. اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جلسہ سالانہ جرمنی 2015 کا جو 9 اگست 2015 کی میری تقریر ہے، الغلام.com پر آپ سن سکتے ہیں. اس کا موضوع ہے، عنوان ہے مود لڑکا، مود مفسد اور مود مجرم کیسے بنا. وہاں پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اپنے اقتباسات پیش کر کے ثابت کر کے دکھایا ہے لوگوں کے آگے کہ جناب دعویٰ 1944 7-8 جنوری 1944 ایک جھوٹی نفسانی خواب کی بنا پر انہوں نے دعویٰ کیا. اور اس خواب دیکھنے سے پہلے، نفسانی خواب دیکھنے سے پہلے، دعویٰ کرنے سے پہلے جتنے بھی بیانات ہیں 30 سال، ان بیانوں میں یہ کچھ اور بیان کرتے رہے. لیکن دعویٰ جھوٹا کرنے کے بعد، یعنی نفسانی خواب جب دیکھ لی، پھر دعویٰ کر دیا غالباً 28 جنوری 1944 قادیانے میں جا کے خواب دیکھی لاہور میں، تو جو بیان دیے دعویٰ کرنے، وہ سارے کنٹراڈکشن ان کے، وہ بیان جو پہلے بیان 30 سال دیے گئے تھے ان کے بالکل خلاف تھے وہ بیان. مقصد میرا کہنے کیا ہے کہ دیکھو جو صادق ہوتا ہے، سچا آدمی ہوتا ہے، وہ اس کے بیانوں میں تضاد نہیں ہوتا. اور بشیر الدین محمود کے بیانوں میں، یعنی دعویٰ سے پہلے اور دعویٰ کے بعد کے بیانوں میں یہ تضاد بتاتا ہے کہ سب جھوٹا دعویٰ تھا اس شخص کا، ایک سیاسی دعویٰ تھا، ایک فراڈ تھا. جبکہ جولائی 1908 میں تو یہ لکھ چکا تھا کہ ہم میں سے تو کوئی بھی مسلم موت نہیں ہے. تو پھر 1944 میں دعویٰ کرنا، وہ کس بنا پر اس نے خواب دیکھی تھی؟ کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہی نہیں ہے لڑکوں کے متعلق کہ میں، اللہ نے فرما دیا کہ میں، وہ لڑکا تو دیا ہی نہیں اللہ نے ان کو. تو مرزا بشیر الدین محمود کی وہ خواب نفسانی ہو، سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہ خواب پڑھیں، الغلام.com پہ اس کی خواب ہے، کسی نیوز پر دیکھیں، وہاں پر وہ میں نے تفصیل لکھی ہوئی ہے، وہ وہاں پر پڑھیں اس خواب کو. تو وہ خواب بتا رہی ہے، وہ نفس کی خواب ہے. اتنی طویل خواب زندگی میں نے کسی نبی، کسی ولی کی میں نے نہیں پڑھی. 7-8 صفحات وہ اس خواب پر ہی وہ چل رہے ہیں. یہ خواب بنائی گئی تھی. اور پھر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مطلب کہ ان کا یہ دعویٰ جو ہے منہاج نبوت کے خلاف تھا. منہاج نبوت پر جو لوگ دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں ان کی دنیا والے شدید مخالفت کرتے ہیں. محمد عربی سم جو دعویٰ سے پہلے صادق اور امین کے طور پر مشہور تھا مکہ میں. دیکھو اگر منہاج نبوت پر دعویٰ کرنے والے کی بھی مخالفت نہ ہوتی تو یہ وہ وجود تھا جو آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا کہ جو دعویٰ سے پہلے بطور صادق اور امین مشہور تھا مکہ میں، اس کی مخالفت نہ ہوتی، لوگ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں. لیکن نہیں،
ہار کیا ان کو تو شیب ابی طالب میں بند کر دیا ظالم ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے. کتنی مخالفت ہوئی 13 سال مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ کے بعد. 3 سال شیب ابی طالب میں بند رہے. اسی طرح جس طرح آج میرا اور میرے اہل و عیال میرے جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کے لوگوں کا جماعتی احمدیہ قبرستان کے کھڑپینس نے اور ان کے مولویوں نے ان کے شیطانی نظام نے ہمارا اخراج اور مقاطع کر کے ہمیں الگ کیا ہوا ہے. وہی صورتحال ہے. تھوڑا سا ڈفرینس ہے. وہ شدید وہ اخراج اور مقاطع تھا اپنی سوسائٹی سے. یہ ذرا وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے. یہ جرمنی میں میرا اور میرے بچوں کا میری جماعت کے لوگوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. اگر کر سکتے ہوتے تو ضرور کرتے. لیکن ان کا جیسے کہتے ہیں نا پنجابی انہوں نے ہاتھ نہیں پہنتا. اس لیے الحمدللہ ہم آزاد پھر رہے ہیں. لیکن اپنا انہوں نے کام کیا ہوا ہے. یہ شیطانی لوگ ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جب مرزا بشیر الدین محمود جولائی 1908 میں مضمون میں لکھتا ہے کہ ہم میں سے تو وہ وجود ہی نہیں. وہ مضمون چھپ جاتا ہے. صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے. 1914 میں قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد پھر وہ لوگوں کو اشارہ دیتا کہتا کہ میرے متعلق اعلان کر دو. تو وہ صحابی شاید وہ دنیا دار تھے. وہ مولوی وہ اعلان کر دیتے ہیں اپنے رسالوں میں تقریروں میں اپنے تحریروں میں. نیوز نمبر 5 پڑھیں اس کا ثبوت پڑھیں. اور پھر 30 سال مختلف طور پر مختلف اوقات میں جماعتی احمدیہ کے بزرگوں کے آگے جید علماء کے آگے یہ پیشوی مسلم کے حوالے سے بیان دے کر ان کا ذہن پڑتا ہے. چودھری ظفر اللہ کو لکھتا ہے کچھ چیزیں اور بہت سارے لوگوں کے آگے یہ لکھتا ہے. مطلب کہ تفصیل ہے وہ مضمون تقریر جو میری ہے جلسہ سننا جرمنی 2015 9 اگست کی. مود لڑکا مود مفسد اور مود مجرم کیسے بنا وہ پڑھیں آپ سنیں دوبارہ. آپ میں نے وہاں پر ان کے وہ بیانات دعویٰ سے پہلے کے دعویٰ کے بعد میں بھی وہاں پر پڑھ کر سنائے ہوئے ہیں اور ثابت کر کے دکھایا لوگوں کے آگے کہ یہ تو ان کے بیانوں میں تضاد ہے. دعویٰ سے پہلے یہ بندہ کچھ کہتا ہے دعویٰ کے بعد کچھ اپنے بیانوں سے مکر جاتا ہے کچھ اور کہتا ہے. مطلب کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور سانس کو آنس نہیں ہوتی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا دعویٰ منہاج نبوت کے خلاف تھا. لوگوں نے 1944 میں دعوے کے بعد اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے. 1914 میں قبضہ کرنے کے بعد جماعتی احمدیہ کی قیادت پر اس کے متعلق یہ اعلان کرنا شروع کر دیا. یہ دعویٰ کیسا ہو سکتا ہے کہ منہاج نبوت کے مطابق دعویٰ تھا. اس نے تو پہلے جماعت پر قبضہ کیا لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا بیعت کر لی. اس کے بعد اس کو پتہ تھا کہ اب جو بھی میں کہوں گا تو لوگوں کو ماننا پڑے گا. تو یہ جو صادق لوگ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ منہاج نبوت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ بندے کسی کو کھڑا کرتا ہے بطور رسول مجدد مصلح تو دنیا والے اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں نہیں اس کو قبول کرتے کیونکہ ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں اس بندے کے ساتھ. ان کے کاروبار جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں مذہب کے نام پر ان کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ مخالفت کرتے ہیں قتل تک جا پہنچتے ہیں. تو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ بھی منہاج نبوت پر کتنی مخالفت ہوئی تھی. یار عجیب کو سوچو کچھ دماغ پر اپنا ہلاؤ کہ بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ کے بعد اس کے گلے میں ہاتھ پڑ رہے ہیں. مرزا غلام حسن جو اصل حکم و عدل امتی نبی تھا عجیب اللہ نے ان کو ایک انعام دیا امت محمدیہ میں واحد و انسان تھا. جب اس نے دعویٰ کیا تو لوگوں نے اس کے آگے پھر دلی میں کیا کیا تھا اینٹیں پتھر لے کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اور نوز باللہ من ذالک کہتے پھر رہے تھے کہ یہ اگر مسیح موعود بننا تھا تو دلی میں سے کوئی عالم بنتا ہے. یہ پنجابی ڈگا کیسے بن سکتا ہے. نقل کفر نہ باشد. میں تکلیف میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. اس کے متعلق تو مخالفین یہ بیان دیتے تھے بشیر الدین محمود کے دعویٰ کے بعد اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے جا رہے تھے. آپ خود فیصلہ کرو کیا فراڈ نہیں تھا مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے دعویٰ پیش مسلم موت کے حوالے سے کیا. یہ وہ فراڈ ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا. تو 20 فروری کو یوم مسلم موت منا کے 70 دفعہ لوگوں کے دل و دماغوں میں نسل در نسل اس دعوے جھوٹے کو ڈالا گیا ہے پختہ کیا گیا ہے. ہٹلر کا ایک تھا وزیر اطلاعات تھا گوئبل اس کا تھا نام. وہ اس کا اکثر وہ کہا کرتا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو اس تواتر سے بولو اس شدت سے بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگ گئے. بعد میں باہر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس نے خودکشی کر لی. اس کے بچے بھی مر گئے سارے. اس کی تفصیل ہے. لیکن بشیر الدین محمود نے ڈاکٹر گوئبل کا یہ جو نقطہ نظر تھا یا ان کی بیان تھا یا جو ان کا طریقہ تھا یہ اپنایا کہ اس کے متعلق بشیر الدین محمود کے جھوٹے دعوے کے متعلق اس تواتر سے جیسے کیے جائیں اس تواتر سے ایم یو کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جائے تو لوگ سچ ماننا شروع ہو جائیں. وہ ایسی ہے اس وقت لوگ کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ کیسے چھوڑیں اس کو. حالانکہ سب جھوٹ ہے. مرزا غلام حسن کے گھر میں تو وہ مسلم پیدا نہیں ہوا.
تو اس کا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے مسلم موت؟ میرے مضامین ہیں، میرے خطبات ہیں، اور خاص کر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 23 فروری 2018 کا خطبہ جمعہ ہے، اس کا عنوان ہے مسلم موت حضرت مرزا صاحب السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ دوبارہ آپ خطبہ سنیں میرے اس لیکچر کے بعد، اور پھر 2 مارچ 2018 کا اگلا خطبہ قادیان کے ہندو آریہ پیشگوئی مسلم موت کی صرف وجہ بننے والے تھے۔ یہ دونوں خطبے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مطلب کہ وہ قادیان کے آریہ جو تھے وہ بھی ایک وجہ بننے والے تھے۔ کوئی ایسا وعدہ نہیں تھا اللہ نے کیا کہ میں ان قادیان کے آریہ جب تک زندہ رہیں گے میں ان کو اس وجود کو پیدا کر دوں گا یا تیرے گھر میں بطور لڑکا دوں گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں خطبات میرے سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا بشیر الدین محمود احمد کا پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے ایک فراڈ تھا۔ 70 دفعہ یوم مسلم موت بنا کر اس فراڈ کو سچ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جماعت احمدیہ قبرستان میں۔ آج الحمدللہ مدعی موز ذکی غلام مسیح الزما یہ آج اس میدان میں کھڑا مرزا طاہر کے آگے میں نے اپریل 1993 میں اپنا بالواسطہ دعویٰ رکھا، وہ خاموش ہو گیا۔ شیطانی صاحب جو کچھ بھی سب جھوٹ بولنے شروع کر دیا اس شخص نے، قرآن کریم کی تعلیم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 5 دسمبر 1986 کی خطبہ جمعہ میں آزادی ضمیر کے حوالے سے دھواں دار تقریریں کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین کے حوالے سے۔ جب میرا دعویٰ اس کے آگے گیا تو اس کو سب آزادی ضمیر کی جو اپنی تقریریں تھیں، اپنے بیانات سب بھول گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف میں، اے مومنو تم وہ بات نہ کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ تمہارا وہ بات کہنا جس پر تم خود عمل نہیں کرتے دراصل وہ ایک گناہ ہوگا، پھر یا کرو اس پر عمل۔ تو تقریریں کرتے رہے یا بھی کرتے ہیں آزادی ضمیر کے حوالے سے۔ قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن عمل جو ہے ان کا اپنے لوگوں کو قابو کیا ہوا ہے ایک شیطانی نظام میں، عمل اس کے خلاف ہے۔ کسی احمدی کو بھی کسی قسم کا بنیادی حق نہیں انہوں نے دیا ہوا، حالانکہ آسم فرماتی ہیں السوال و نصف العلم، سوال نصف علم ہے۔ السوال و مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے۔ انہوں نے سوال کا حق ہی چھین کر احمدیوں سے ہر قسم کی ترقی، ہر قسم کی علوم میں آگے بڑھنے کا جو موقع تھا وہ احمدیوں سے چھین لیا۔ کہا کہ صرف اطاعت کرو، کہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں اپنے ماننے والوں کو کہی، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ آسم میں فرمایا کہ سوال کرو، معقول اور علمی سوال کرو۔ یہ علم کا موجب ہوتے ہیں، اور اسی قسم کے علمی سوال وہ انسان کیا کرتا ہے کہ جس کے پاس خود علم بھی ہوتا ہے۔ یہ میں بک بک جو ہوتی ہے نا، آئے دن ای میل فورم پر جو کتے بھونکتے پھر رہے ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے جالے میں، وہ جو بک بک ہے وہ کوئی سوال نہیں ہے، وہ بک بک ہے۔ آسم نے معقول علمی سوالوں کی بات کی ہے، وہ اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ جو کوئی انسان کرتا ہے وہ ایسا انسان سے ایسا سوال کرتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو یہ بک بک کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی جو بک بک کا کے متعلق نے آسم نہیں فرمایا کہ یہ بک بک بھی کوئی سوال ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ایک فراڈ تھا، اور اس فراڈ کو حقیقت یا سچائی بنانے کے لیے 70 دفعہ آج بھی دھواں دار تقریریں ہو رہی ہوں گی جماعت احمدیہ قبرستان میں، اس حوالے سے پروگرام بنائے جا رہے ہوں گے، اور خاص کر پھر وہ سبز اشتہار کے رنگ کے، پھر وہ خواتین کو بھی سبز کپڑے پہناتے ہیں، دوپٹے لیتی ہیں سبز۔ مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے اس جھوٹ کو احمدیوں کے نسل در نسل دل و دماغ میں بٹھا دیا جائے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہو چکا ہے۔ اب اللہ نے اس سازش کو کھڑا کیا ہے، اور میں نے مرزا طاہر کو بھی بلایا میدان میں، وہ بھاگ گیا، میرے دعوے کو چھپا کر بیٹھ گیا، اور میں نے اس کی زندگی میں نے بات نہیں کی، کیونکہ اللہ نے مجھے یہی کہا تھا کہ اس کے آگے اپنا دعویٰ رکھ دو۔ باقی اگلے سارا کام اس کا تھا، اس کے قدموں پر پڑ گیا۔ تو اب وہ دنیا سے جا چکا ہے، اور عجیب کس قسم کی مصیبتوں میں ہے، اپنی زندگی جو آخری ہے اس کی۔ مجھے علم ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر انصاف کیے ہیں۔ اب اس کی جو موجودہ جو کھڑپینچ ہے بلاد میں اس کو نہیں پتہ، یہ بھی مزے لیتا رہا ہے، پھر رہا ہے کہ جناب جماعت ہمارے قابو میں، لوگ ہم نے برین واش کر دیے کہ جماعت صاحب کیا کرے گا۔ بہرحال تم اس دنیا میں جو چاہو کر لو، کیونکہ طاقتیں ہوتی ہیں، کوئی حکومت کی طاقت، کوئی نظام کی طاقت، اس سے لوگ جھوٹ کو سچ بنا کر بیٹھ جاتی ہیں، لوگوں کو قابو کر لیتے ہیں، اور لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ان کو جھوٹ کو ماننے کے لیے۔ بہرحال احمدیوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، ان کو چاہیے کہ اپنے جو حقوق ہیں بنیادی، جو اللہ دیتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتا ہے، جو مرزا غلام صاحب ہمیں دیتے ہیں، ان کا دفاع کریں، کھڑے ہو جائیں۔ اگر کوئی بات
ہے ایسی جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس عاجز کا دعویٰ بالکل سچا ہے، اور میں ہی وہ موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ اور موعود نشانی رحمت ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی۔ میں یہ عاجز ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے، اور عرصہ 15-16 سال سے آپ alغلام.com پہ آپ دیکھیں، میرے مضامین پڑھیں، میرے خطبات پڑھیں، میری تقاریر سنیں، تو وہاں پر آپ پائیں گے یہ لوگ بھاگ چکے ہیں۔ یعنی میں نے مبالغے کے لیے پچھلے سال بلایا، وہ مبالغے میں بھی بھاگ گئے، نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں مبالغہ کے حوالے سے بھی، بلکہ مبالغہ سے پہلے سنیے کہ بشیر الدین محمود کا ایک الہام تھا، وہ کہتا تھا کہ میرا انجام بالکل بخیر ہوگا، مجھے الہام ہوا ہے۔ یہ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 571 پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوش کن ہوگا۔ چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً فرمایا، موت حسن فی وقت حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا۔ اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ دیکھیں یہ جو اس کا جو الہام ہے، میں نے وہ حوالہ دے دیا ہے۔ اچھا، اس الہام کے بعد پھر نا دعویٰ کے 10 سال بعد پھر کیا ہوا سامعین کرام؟ دعویٰ کے 10 سال بعد 10 مارچ 1954 میں مسجد مبارک ربہ میں نماز عصر کے بعد اس کا پورا انتظام تھا، اپنے حفاظت کا، باڈی گارڈ سب تھے باقاعدہ اسلحہ کے ساتھ۔ اس سب انتظام کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی شہرت کو قطع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ الحاقہ میں وعدہ ہے کہ جو شخص بھی جھوٹے الہام بنائے گا، جھوٹی خوابیں میری طرف منسوب کرے گا، اپنے نفس کی خوابیں ہوں گی، وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے دکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کی رگ کو، شہرت کو قطع کر دوں گا۔ اس قسم کی مفتری اللہ کے متعلق اللہ کی یہ وعید ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا، خواہ کوئی بھی ہوگا، کسی نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، میں اس کو بھی ایسے ہی پکڑوں گا۔ مرزا بشیر الدین کے دعویٰ کے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قہری جو اپنی وعید جو ہے اس کے وجود میں ظاہر کی، اور اس کے حفاظتی انتظام کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی شہرت کو قطع کر دیا مسجد مبارک ربہ میں نماز عصر کے بعد۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد سامعین کرام پھر جب شہر آگ کٹی گئی تو اس کے بعد پھر اس کو فالج ہو گیا، اور پھر وہ بیڈ پہ پڑا رہا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے فالج کے مرض کو دکھ کی مار قرار دیا ہے، بلکہ اپنی کتاب جو انجام آتم ہے، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 66 پر کہا ہے، اور اپنے دشمنوں کے لیے مجنون اور مفلوج ہونے کی بد دعائیں کی ہیں۔ بشیر الدین محمود پر قاتلانہ حملے کے بعد یا ان کی شہرہ کٹنے کے بعد پھر ان پر فاضل کا حملہ ہوا، وہ پھر 1965 تک پھر وہ 10-11 سال بس مرگ پر ایڑیاں رکھتا رہا۔ دیکھو، خود خیال کرو کہ مسلم ہو جو اللہ تعالیٰ جن کو کھڑا کرتا ہے، ان کا انجام ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کا الہام کہاں گیا جس میں وہ کہتا ہے کہ میرا انجام نہایت خوش کن ہوگا؟ سب جھوٹا ثابت ہو گیا، وہ الہام بھی جھوٹا، خواب جس کی بنیاد پر انہوں نے دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹی، کیونکہ اگر سچا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی شہرت کو قطع نہ ہونے دیتا۔ دیکھیں، نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبیوں کو بھی مخالف شہید کر دیا کرتے ہیں، یہ الگ واقعہ ہے۔ زخموں کو ملتے ہیں، ان کے پر حملے ہوتے ہیں، لیکن سچا جو مرسل ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مفتری اللہ کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو دے۔ یہ مفتری اللہ کی سزا مفتی کو دی جاتی ہے، جھوٹے جو خواب بنائے، جھوٹے الہام بنائے، اس کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر 10-11 سال وہ بستر مرگ پر پڑا رہا۔ میں 1-2 حوالے پڑھ دیتا ہوں۔ الفضل 12 اپریل 1955 میں وہ کہتے ہیں، مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی نہیں چل سکتا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں 26 اپریل 1955 الفضل میں ہے لکھا ہوا، 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا، دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ مسلم ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا تھا، جس کا وعدہ تھا چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے ساتھ کیا تھا، کیا اس کا اینڈ یہ ہونا تھا؟
نہیں، ہرگز نہیں. اس نے تو بڑی شان کے ساتھ دنیا میں آ کر اپنی فتوحات جو اسلام کے حوالہ سے احمدیت کے حوالے سے ان کو اس کارنامے کو سر انجام دینا اس بندے نے آ کے دنیا کے کناروں تک اس نے شہرت پانی ہے اور قوموں نے اس سے برکت پانی ہے. اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین ہی میں جو اللہ نے وعدہ فرمایا اپنے پیارے نبی سے 3 دفعہ قرآن کریم میں، یہ وعدہ اس شخص کے وجود میں، مسلم موعود کے وجود میں، ذکی غلام مسیح الزمان کے وجود میں، محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وجود میں یہ پورا ہونا ہے. تو مرزا بشیر الدین محمود کا اینڈ کیا تھا؟ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں تو پڑھا ہوں اب. اسی طرح 26 اپریل 1955 کے الفضل میں وہ لکھتا ہے میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ نہیں سو سکتا. دیکھیں یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے الہام جو تھے، میرا انجام خوش کن، وہ کہاں گئے؟ سب جھوٹ ثابت ہوا اور خواب بھی جھوٹی تھی. تو آپ کو چاہیے کہ اپنا خیال کریں کہ اسے بھی کس جھوٹ کے پیچھے آپ لگ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کا ذہن کھولے، اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بنیادی حقوق جو ہیں اس کا کوئی اس کو دبا نہیں سکتا. ہر انسان کا جو حق ہے بنیادی، یہ یو این او میں بھی جو ان کا چارٹر ہے بنایا ہوا ہے، اس میں بھی بنیادی حق دیا گیا ہے ہر انسان کو. تو جماعت احمدیہ قبرستان میں یہ حق چھین لیا گیا ہے. تو کون سا اسلام ہے یہاں پر؟ کون سی احمدیت ہے؟ علاوہ اس کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مبالغہ کے متعلق میں نے پچھلے سال یہ 4 جنوری 2019 کا جو میرا خطبہ جمعہ ہے وہ تفصیل ہے اس مبالغہ کے متعلق جو میں نے گزشتہ سال دیا تھا مرزا مسرور احمد کو. تو میں اس سلسلے میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مضمون نمبر 125 عبدالغفار جنبا کی طرف سے مرزا مسرور احمد کو مبالغہ کی کھلی پیشکش، یہ پڑھیں، مضمون پڑھیں میرا. اور خطبہ غالباً ہے 16 فروری کا 2018 کا، وہ خطبہ ہی سنیں. علاوہ اس کے مضمون نمبر 126 میں قادیانی جیلوں کے نام میں نے مضمون لکھا ہے. وہ مبالغہ کی طرف بلایا ہے، آئیں اللہ تعالیٰ کی عدالت سے فیصلہ لیتے ہیں. یہ بھی بھاگ گئے، مرزا مسرور بھی بھاگ گیا، یہ بھی بھاگ گئے. مضمون نمبر 127 میں انعام اللہ اینڈ کمپنی میں نے لکھا ہے، آئیں اللہ تعالیٰ کی عدالت سے فیصلہ لیتے ہیں. یہ انعام اللہ اینڈ کمپنی بھی سارے بھاگ گئے. یہ مضمون آپ الغلام.com پر یہ 125 126 127 پڑھیں اور دیکھیں ثبوت میرا کہ بالکل سارے بھاگ گئے. مضمون نمبر 128 ایک ملعون اور مردود قبرستانی مراسی عمر فاروق خدا تعالیٰ کے قہر کا شکار ہو گیا اور مبالغہ سے بھاگ گیا. یہ مضمون بھی پڑھیں، وہاں پر یہ بھی بھاگ گیا. مضمون نمبر 129 قبرستانی عمر فاروق آئیں اللہ تعالیٰ کی عدالت سے فیصلہ لیتے ہیں. میں سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد یہ بھاگ گیا، اس نے میرا مبالغہ قبول نہیں کیا. اور ایک ہمارے عزیز ہیں ان کو لکھا کہ جنبا صاحب کو کہیں کہ اپنے مبالغہ میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کرے، اپنے بچوں کو بھی. میں نے کیا. یہ سارا مضمون نمبر 129 جو ہے 128 جو ہے اس میں دیکھیں پڑھیں آپ. میں نے شامل میں تو مسرور کو جو مبالغہ دیا، جو قبرستانی بیجوں کو مبالغے کی طرف بلایا، انعام اللہ اینڈ کمپنی کو بلایا، ہر مبالغے میں نے اپنے اہل ویال کے بیچ میں رکھا ہے، مبالغے میں رکھا، اور اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی رکھا ہے. تو یہ عمر فاروق قبرستانی میراسی میں اس کو کہتا ہوں، لانتی جہل آدمی ہے، اس کو لکھنا نہیں آتا، یہ عالم بنا ہوا ہے، یہ مقابلے کرتا پھر رہا ہے ذکی غلام مسیح الزمان کے مدعی کا. تو یہ بھی بھاگ گیا. پھر اس نے اپنا مبالغہ دیا مجھے، میری طرف بھیجا. لوگ گواہ ہیں، پڑھیں مضمون نمبر 129 پڑھیں، اس کا مبالغے کا چیلنج جو میری طرف آیا ہے. پوری ای میل فورم پر لوگوں نے پڑھا اس کو، اور میں نے اس کو قبول کیا. اور پھر اس نے اپنی طرف سے ہی میرے اسٹیٹمنٹ لگائے اس میں اور میری طرف بھیجا، اور میں نے الغلام.com پر اس کو آن ایئر کیا. مقصد یہ کہ میں نے قبول کیا اس کا مبالغہ. اس کی مبالغے کی آخری تاریخ میرے خیال میں 25 مارچ ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بھی میں کچھ نہیں کہتا، 25 تاریخ تک ہم دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. لیکن میں آج اس کو کہتا ہوں، اس بندے کو، کہ اے مردود اور لانتی جماعتی احمدیہ قبرستان کی مراسی، تم بد دعائیں کرو میرے متعلق. اب میں کھڑا ہوں، تیرا مبالغہ قبول کر کے کھڑا ہوں میں. باقی تو بھاگ گئے سارے. مسرور صاحب بھی بھاگ گیا، قبرستانی جو بجو تھے جالے وہ بھی بھاگ گئے، اور انعام اللہ اینڈ کمپنی بھی بھاگ گیا. سارے گروپ بھاگ گئے. یہ پڑھ لیں لوگ ساری، جو میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ یہ الغلام.com پر میرے مضامین پڑھ کے تصدیق کریں ان کی، جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. آج کل یہ جو شور مچاتے پھر رہے ہیں خالد احمدی اینڈ کمپنی سارے، جی مبالغہ ہم نے جیت لیا. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں
ایک رنگ ہے باکسنگ کا، ایک میدان میں کھڑا ہے بندہ، بلا رہا ہے لوگوں کو، بڑے مشہور باکسروں کو بلا رہا ہے کہ آؤ میرا مقابلہ کرو، تو وہ رنگ میں داخل نہیں ہوتے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. یا میں کہہ سکتا ہوں کوئی پہلوان ہے دبلا پتلا بیچارہ جیسا میں ہوں، وہ کھڑا ہے رنگ میں، وہ کہتا ہے کہ آؤ جو کوئی مجھ سے ہرا سکتا ہے آئے میدان میں آئے میرا مقابلہ کرے. کوئی پہلوان بھی رنگ کے ارد گرد پھرتے ہیں تماشی کرتے، وہ اندر داخل نہیں ہوتے اس پہلوان کے لیے. اچھا بعد میں اگر وہ پہلوان اس قسم کے وہ دعوے کریں یا باکسر جو اندر ہی نہیں داخل ہوئے، جو اندر کھڑا ہے اس کے بالمقابل کہ جی ہم نے باکسنگ جیت لی، ہم نے وہ پہلوانی جیت لی، کیا اس قسم کے جہل بندے بھی دنیا میں ہو سکتے ہیں؟ خود فیصلے کرو کہ جو بندہ درمیان میں کھڑا ہے للکار رہا ہے، آپ اس کے مقابلے کے لیے تو رنگ میں نہیں داخل ہو رہے، اس پہلوان کا مقابلہ کرنے کے لیے، کشتی کرنے کے لیے تو آپ رنگ میں بھی داخل ہو رہے ہیں. تو دعوے کر رہے ہیں سال کے بعد جناب ہم نے مبالہ جیت لیا. کہاں مبالہ آپ نے جیت لیا؟ مبالہ تو آپ جب میں نے بلایا آپ کو آپ بھاگ گئے، اسی وقت ثابت ہو گیا کہ آپ کاذب لوگ ہیں. تو اس کے بعد اب ان بیانوں کی کوئی حقیقت نہیں. انشاءاللہ تعالی جب مورخ اس دعویٰ کے حوالے سے میری زندگی میں اور میری زندگی کے بعد جب لکھیں گے مورخ، تو وہ کہیں گے کہ جناب عبدالغفار جمبا نے جو مبالہ دیا تھا اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ قبرستان کی نام نہاد خلیفے بھی کاذب ثابت ہو گئے، بھاگ گئے، اور قبرستانی بیجو بھی بھاگ گئے. وہ لکھیں گے. اور جالے بھی بھاگ گئے اور سارے بھاگ گئے. وہ بندہ میدان میں کھڑا للکارتا رہا، اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ وہ بندہ صادق تھا اور سچا تھا اور بھاگنے والے کاذب تھے. تو یہ آئندہ زمانے میں بھی انشاءاللہ میری زندگی میں یہ تاریخ بنے گی. اور آپ جو گند بکتے پھر رہے ہو میرے متعلق، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو محمودی نظام ایک ایسا نظام ہے، میں اس نظام کی حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس میں صرف ایک خاندان کی یا چند خاندانوں کی پروجیکشن ان کی عزت اور ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے. اور اس نظام میں سارے احمدیوں کو غلام بنا کر انہیں جانوروں کی طرح اسیر کیا گیا ہے. یہ اس نظام کا ہے. آپ سارے اسیر ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے پاس حق ہی نہیں ہے. آپ کھڑے ہو کر اس عاجز کے دعویٰ کے حوالے سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتے جماعت میں، آپ کو فوراً نکال دیا جائے گا. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس قسم کے شیطانی نظام کا، جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس قسم کے جبری نظام کا اس احمدیت سے کوئی تعلق نہیں جو مرزا غلام حسن دے کر گیا تھا، آپ اس میں پھنسے بیٹھے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اپنی رہائی کے لیے، رستگاری کے لیے کچھ ہمت کریں، کھڑے ہو جائیں. اور وہ جو رستگار ہے آپ کی رستگاری کے لیے وہ لڑ رہا ہے، تو وہ تو چلا جائے گا اپنا کام کر کے. تو بہرحال آپ کو یہ دوبارہ کوئی ذکی غلام تو میری رستگاری کے لیے نہیں میرے بعد آئے گا، یہ یاد رکھنا. سامعین کرام، ایک صدی پہلے میرے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی مخالفوں اور منکرین کی ناکامی اور نامرادی کا حوالہ دے کر ان کے متعلق چند اشعار پڑھے تھے. اور آج خاکسار بھی اپنے منکرین جو مکفرین ہیں میرے، ان کی ناکامی اور نامرادی جو میرے سامنے ہو چکی ہے، یہ آج اس میدان میں کھڑا ہے، اور وہ مناظرہ اور مبالہ دونوں حوالوں سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جھوٹے ہیں نا. جھوٹا نہ مناظرہ کیا کرتا ہے اور نہ مبالہ کے لیے میدان میں آتا ہے. تو آج میں اپنے آقا کے وہ اشعار پڑھ کر اپنے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے مناظرہ اور مبالہ دونوں رنگ میں میرے مخالفوں کو میرے آگے بھگا کر میرے دشمنوں کو گڑھے میں اتار دیا ہے، اور اس عاجز کے منارے الحمدللہ اونچے کر دیے ہیں. مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے. اے اللہ تعالیٰ، تیرا ہی کم ہے، اعجاز ہے تیرا. تو نے اس ذکی غلام کے متعلق وعدہ فرمایا تھا محمدی مریم سے کہ وہ قدرت، رحمت اور قربت کا نشان ہوگا. تو اپنی قدرت کے ساتھ آپ نے جن کے یہ دعوے تھے دنیا میں کہ ہم دلائل کی دنیا میں ناقابل شکست ہیں، اللہ نے ان جو دعوے کرنے والے لوگوں کو زمین میں گاڑ دیا اور میرے آگے ہلاک کر دیا. بھاگ کھڑے ہوئے ہیں.
مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذل اعادی۔ اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اسیر احمدی ہیں ان کے دماغ بند جو ہیں 70 سال سے 70 دفعہ یوم مسمت جھوٹے مرا کر ان کے دماغوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے، اللہ ان کے دماغ کو کھولے اور یہ اپنی دماغ سے سوچیں اور اپنے جو رائٹ ہیں بنیادی ان کو استعمال کریں اور سوال کریں اور پوچھیں کہ عبدالغفار میدان میں کھڑا ہو کر آپ کو للکار رہا ہے، آپ بھاگتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں، اگر بشیر الدین محمود سچا مسلم ہوتا تو آپ بھاگتے کیوں پھر رہے ہیں؟ آپ عبدالغفار سے مبالغہ بھی کریں، اس سے مناظرہ بھی کریں، آپ یہ حق ہے آپ کا پوچھنے کا، پوچھیں ان سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔